مطابق ہوتا ہے بسم اللہ جی، بس خیرات مل گئی یقین جانا۔ اور میں آپ کو حق اور سچ بتا رہا ہوں، جو ظاہر بیٹھے ہیں کربلا کے وہ میری تصدیق کریں گے، جب آپ بین الحرمین میں ہوتے ہیں، بین العباس والحسین، وہاں جنت بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، اور میں حق بیان کر رہا ہوں۔ تو وہاں جب میں سجدہ ریز ہوا بادشاہ کے حضور، تو میں نے کہا بادشاہ کچھ ایسا کلام دے دیں جو صرف میرے لیے ہو، اور مجھے احساس ہو کہ آپ نے مجھے نوازا، اور خاص میرے لیے کچھ شعر مجھے دے دیں جو میری موت کے بعد بھی کام آ جائے۔ وہ پھر بادشاہ نے کرم کر دیا، چھوٹا نوکر التماس کرے تو بڑا سردار خان نہیں بھیجتا۔ تو وہ چند اشعار عطا ہوئے، تو لوگوں نے، دوستوں نے اس کی فرمائش کر دی۔ میں نے حالانکہ پڑھنے نہیں تھے ممبر پہ، لیکن وہ ایک دو مرتبہ پڑھے تو بہت لوگوں نے پسند کی۔ پتہ نہیں آج کیسے ایسے دل بن گیا کہ وہ وہیں سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو جو بھی ظاہر بیٹھے ہو ذرا تھوڑا سا وہ احساس دل میں لائیے گا، آپ کو بہتر لگے گا۔ اسے میں ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد وصیت کر کے جاؤں کہ میری قبر کے کتبے پہ لکھوائے جائیں۔ یہ کلام ہی شاید میرے لیے ہی جو بادشاہ نے عطا کیا۔ غم حسین میں چونکہ ہم قبر میں جائیں گے تو سوالات تو ہوں گے نا، وہاں پہ فرشتے آئیں گے، حال چال تو ہوگا ان کے ساتھ، ہاں گفتگو ہوگی۔ ظاہر ہے بادشاہ کا جب وہاں پہ ظہور ہوگا، وہاں پہ موجود ہوں گے بادشاہ، تو وہ ان کے بھی بادشاہ ہمارے بھی بادشاہ، تو ایک ہی بادشاہ کے جب دو نوکر ہوں گے، سمجھا کریں مولا کو آباد رکھے، تو وہ آپس میں تھوڑا گفتگو ہوگی، تھوڑا کلام ہوگا، تھوڑی بات چیت ہوگی۔ تو ظاہر ہے فرشتے پوچھیں گے بھی آپ دنیا سے آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے ہو کر آئے، کہاں کہاں گئے، کیا کیا کیا۔ تو ان کے لیے جواب لکھا، غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں۔ میں چہرے پڑھوں گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، جنہیں سردی کا احساس ہے وہ بے شک نہ بولے، لیکن جو مودت اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ان کے لیے گزارش ہے کہ اگر لفظ اچھا ہو تو تھوڑا سا ساتھ دیجیے۔ جو ادب پسند کرتے ہیں، جو اردو سننے والے لوگ ہیں، انہیں تہذیب کا علم ہے کہ لفظوں کی تہذیب کیا ہوتی ہے، اگر میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں تو مجھے تنہائی کا احساس نہ دلائیے گا۔ تو جب فرشتے پوچھیں گے کہاں کہاں سے ہو کر آئے ہیں، تو پھر وہاں جواب بنتا ہے، تو وہ جواب میں لکھ کے لایا تھا کربلا سے، تو وہی سناؤں گا کہ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں۔ حالانکہ کونین آپ کی مراد ہے، بادشاہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے، جو ماحول آپ نے بنا دیا یقین جانیے امید ہی نہیں تھی۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے، جس کا یقین ہو وہ بولے، جس کا یقین نہ ہو میں چھٹی دے رہا ہوں۔ میں شعر ہی ایسا پڑھ رہا ہوں جو میرے عقیدے کی یہ مستحکم مثال ہے، اور میں یہ عقیدہ لے کے جاؤں گا قبر میں۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی تھی راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا ہوں۔ کیا کہنے والا، مولا تمہیں سلامت و آباد رکھے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، نوجوانوں کے مولا زندگی دراز کرے، بزرگوں کے سایہ سلامت رکھے۔ نوکری ہو گئی، یقین جانی نوکری ہو گئی، سیدھا مل گیا، توقع سے زیادہ۔ شاہ سے مولا تیری زندگی دراز کر۔ غم حسین میں میں آپ کی بھی ترجمانی کر رہا ہوں، صرف میں اپنی طرف سے نہیں بیان دے رہا، میں آپ کی بھی ترجمانی کر رہا ہوں، جتنے بھی زبار بیٹھے ہیں خاص طور پہ۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں۔ کربلا ایک خطہ نہیں ہے، کربلا کوئی زمین کا ایک حصہ نہیں ہے، کربلا جاگیر ہے، جس جاگیر پہ جنت کو رشک آتا ہے۔
کربلا کو زمین کا حصہ نہیں ہے. کیا تصور ہے آقا جان, کیا کہنے. امام حسین آپ واہ 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 واہ. کربلا وہ جاگیر ہے جو جنت کے بادشاہ نے خرید کی ہے. جنت کو تو رشک آئے گا. واہ واہ واہ. جنت تو امام حسین کے نوکروں نے بیچنی ہے اور کربلا حسین نے خریدی ہے. سنا کریں یار, میں آپ کے لفظ ڈھونڈ کے لاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. جنت میرے بادشاہ کی جاگیر ہے, لیکن وہ میرے بادشاہ کے نوکروں نے بیچنی ہے. ہاں, جنت کوئی اتنی وہ کربلا سے, کربلا کا کوئی نعم البدل نہیں. نعم البدل نہیں ہے, بے شک. میری 1000 بار توبہ. میں نے فیصل آباد ایک فقرہ پڑھا تو کئی عارف بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں جو بعد میں ہماری بھی اصلاح کرتے ہیں. اب وہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے جملہ بہت اچھا کیا. میں نے کہا جنت کا ہر راستہ کربلا سے ہو کر جاتا ہے. انہوں نے کہا قبلہ جملہ آپ نے صحیح فرمایا, لیکن میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں, اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائے. میں نے کہا جی بولے. انہوں نے کہا جنت کا ہر راستہ ختم ہی کربلا آ کے ہوتا ہے. سنا تو ہوگا ٹیلی ویژن پہ, آج کل تو سب کچھ نظر آ جاتا ہے. یہ جو لوگ نہیں گئے کربلا, مولا انہیں لے جائے. اربعین پہ کافی لوگ گئے ہوں گے, میں بھی گیا ہوں. تو یہ جو نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں زوار, یہ 80 میل کا جو فاصلہ پیدل طے ہوتا ہے. تو اس پر شروع میں بڑے اعتراضات ہیں کہ جی جھوٹ بولتے ہیں جی شیعہ. یہ تو ٹیلی ویژن نے, پھر میڈیا نے کام آسان کر دیا. بادشاہ کا اپنا نظام ہے نا جی, پھر وہ پھیلا دیتے ہیں نظام کو. تو اب وہ ساری دنیا جاگ گئی ہے. تو پھر وہ شعر یاد آتا ہے نا جوش ملی آبادی کا, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہم سب. مجھے کسی نے, ان کو عادت تو پڑی ہوئی ہے ہمیں چھیڑنے کی, سوالات کرنے کی. تو مجھے کسی نے کہا کہ بلا آپ بھی گئے ہیں اربعین پہ, تو ہمیں آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے نجف سے کربلا. میں نے کہا جی یہ تقریباً 80 میل ہے کہ 82 میل ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ زوار پیدل چلتے ہیں. میں نے کہا ظاہر ہے پیدل ہی چلتے ہیں. تو کہنے والے نے کہا تھکتے نہیں ہیں. جواب مجھے بادشاہ نے دیا, مولا کی قسم. سب سے پہلے یہ فکرہ میری زبان سے ہی بادشاہ نے عطا کروایا, میں ان کا شکر گزار. مجھے کہنے لگا تھکتے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا وجہ. میں نے کہا جنت سے جنت جا رہے ہوتے. چپ رہنا کوئی بہادری نہیں. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج میں امام صلاح پر. میں نے کہا جنت سے جنت جا رہے ہوتے. نجف اشرف سے کربلا مولا. جنت سے جنت, کیا کہہ رہے ہیں. واہ واہ. یہ کربلا کی کاف اور نجف کی نون کو ملایا تو کون بنتا ہے. گھر جا کے سوچنا, گھر جا کے. بعض فکر یہاں داد کے لیے پڑھتا بھی نہیں ہوں, گھر سوچنے کے لیے پڑھتا ہوں. چلو گھر بیٹھے کوئی داد اور دعا دے دے گا. کربلا کی کاف اور نجف کی نون کو ملائیے تو کون بنتا ہے نا, نہیں بنتا. تو خالق کے پاس لفظوں کی کمی تھی, وہ تو الفاظ کا خالق ہے. وہ کائنات بنانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا تھا, اس نے کون کیوں کہا. کائنات کے تمام تر راز کربلا اور نجف میں بند ہیں. آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں, پریشان ہو جائیں گے تو آگے پڑھوں گا نہیں, یہیں پہ رک جاؤں گا. تو وہ جو پیدل رستہ طے کرتے ہیں زوار, اس کا اجر تو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا, بالکل بھی نہیں. چونکہ وہ راستہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو میں کیا بیان کروں. میری تو بساط اور نہیں ہے, نہ میرا علمی قد اتنا ہے کہ میں اس راستے کی تفصیل بیان کروں. یہ تو جو مناظر وہاں پہ لوگوں نے دیکھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. دیکھیے نا وہاں پہ جب زائر جاتے ہیں تو کتنا لنگر تقسیم ہوتا ہے, اور لنگر بانٹنے والے کتنی منتوں سے لنگر بانٹتے ہیں. میں نے کہا کہ بادشاہت دیکھنی ہو تو جائیں دیکھیں وہاں پہ, آپ کو پتہ چلے گا بادشاہت کیسے کی. تقریباً 6 کروڑ عوام ہوتی ہے, 5 کروڑ چلو ہوتی ہے, 4 کروڑ ہوتی ہے کربلا میں. اربعین کے ایک دن کے جو وقت ہوتا ہے, جو 20 سفر جس کو آپ کہتے ہیں, 20 سفر کو 5 کروڑ عوام کا ایک شہر میں ہونا معجزہ ہے.
کانوں سے سنی بات بتا رہا ہوں. جس نے زندگی میں داد نہیں دی، اگر اس کو بھی دل چاہے تو داد دے دیجئے گا. فکرہ ہی ایسا پڑھو، میری ساری پڑھائی بھول جائے گی، یہ فکرہ نہ بھولیے گا. تقریباً یہ بادشاہت ہے، 1.5 کروڑ لوگ روڈ پر پیدل چل رہے تھے جب لنگر بانٹنے والوں میں سے کسی نے کہا لگتا ہے ابھی زائر پہنچے نہیں. اللہ تمہیں آباد ہے، تم جیو، تم سلامت ہو. خرید لیا آپ نے جو مولا کی قسم. دل بڑا ہو گیا میرا کہ میں صاحبان معرفت میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں. لنگر بانٹنے والوں نے کیا کہا؟ لگتا ہے ابھی زائر پہنچے نہیں. اب دل ہی نہیں بھرتا زائروں کی خدمت کرنے کے بعد. یقین جانیے جتنا بھی رش ہوتا ہے کربلا میں کوئی بدنظمی نہیں ہوتی. مجھے کسی نے کہا کہ گورنمنٹ کیسے سنبھال لیتی ہے وہاں پہ. میں نے کہا تجھے وہاں کی گورنمنٹ کا پتہ نہیں ہے. وہاں کے بادشاہ کا نام حسین ہے، گورنر کو عباس کہتے ہیں. حسین کا راستہ آپ جی، آپ سلامت رہیں، میری زندگی ہو امام حسین تجھے آباد شاد. میں نے کہا آپ کسی اور طرف دھیان ہے. آپ وہاں کے بادشاہ کا نام حسین ابن علی ہے، وہاں بدنظمی ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں حسین میں 2 شعر رہ گئے، وہ بھول نہ جائیں. سرشار ہو کے آیا ہوں میں کربلا سے، اور جس نے مشی کر لی ہو 40 پہ اس کے لیے میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں. یاد آ گیا، حالانکہ ذہن میں نہیں تھے، پتہ نہیں کیسے یاد آ. موت کے بعد نا تھوڑا بہت چہرہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن جو زوار ہیں، جو امام حسین کے ماننے والی ہیں، ان کے لیے میں اشعار پڑھ رہا ہوں. اور یہ ہم شیعوں کے لیے ہی ہیں، اور شیعہ ہی اس بات کو سمجھیں گے جنہوں نے ملنگوں کے جنازے دیکھے ہوئے، جنہوں نے ان کے چہرے دیکھے ہوئے. امام حسین کی قسم بہت کریم ہے میرا بادشاہ. یقین جانیے ہماری زندگی بھی خوبصورت ہے اور موت بھی خوبصورت ہے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ جو بھی مشی کر کے آیا ہے، یہ شاید پہلی بار مشی پہ میں نے ہی شاید کچھ لکھا ہو، یا شاید پہلے کسی نے کچھ لکھا ہو تو میں نے نہ سنا ہو، لیکن یہ مصرے مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، مجھے میرے والد صاحب نے کہا تھا سردیوں میں ایک بندہ داد دیتے تو سمجھا پورا مجمع تمہیں داد دے. تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں نا. میں نے کہا دسمبر جنوری میں جب ٹھنڈ ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اگر کوئی ایسے ہاتھ اٹھا بھی لے داد دے دے تو مطمئن ہو جائے گا، بڑی داد نہیں تھی. آپ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. لگ رہا آپ سمجھ جائیں گے. خیال تو بادشاہوں نے دیا ہے جی، میری تو کوئی قدر قامت ہے کیا کہنے. خیال سنیے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. زندگی کے تمام تر راز خاک شفا میں بند ہے. جس کا اس بات پہ ایمان ہے وہ اگلے مصرے سنے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. آپ آمادہ نہیں ہوں گے تو شعر نہیں پڑھیں گے. شعر اتنا بڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل پہ نازل ہو جائے، نقش ہو جائے تو پھر مزہ آئے گا. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. مجھے جنت کا راستہ مت بتاؤ، نجف سے کربلا پیدل گیا ہوں. ایسے دعا کریں، پڑھنے کو جی چاہتا ہے. بڑی مہربانی جو بہت شکریہ. ہاں جو شاعری کو سمجھتے ہیں بسم اللہ. بزرگ دعا بھی کرتے ہیں تب بھی راضی. امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. موت کیا لائے گی نصیر کبریا، بسم اللہ جی. شباب کبریا، پھر مالکہ فردوس، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. ماشاءاللہ آپ سردیوں میں 12 بجے اچھا سنیں. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا. مجھے جنت کا راستہ مت بتا،
نجف سے کربلا پیدل گیا، غم حسین میں سرشار ہو کے آیا، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار، کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا گلزار ہو کے آیا۔ کیا کہنے آپ کو سنا، یہ مان گیا میں کہ آپ کو سنا، کیا کہنے میں نے بہت درکم شیر کیا پڑھا، میں نے کہنے کہا کیا شاید کہنے اس پہ داد ملنی نہیں، میں اپنی تسکین کے لیے پڑھ رہا ہوں، سلامتی لیکن ہو، ماشاءاللہ سلامت میں بہت آواز سنا، غم حسین میں سرشار ہو کے آیا، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا، کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا، میں بلندی پہ کھڑے ہو کے شعر پڑھوں تو تب بھی حق ادا نہ ہو، آپ سمجھے تو بولیے گا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی پچھلی داد پہ راضی ہے۔ کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا، سنیے گا، میں ریگزار تھا گلزار ہو کے آیا ہوں، اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے، ملنگ حیدر کرار ہو کے آیا ہوں۔ جیو یاد ہو تمہیں آباد ذکر آل محمد میں جیسے آپ بولتے ہیں، پورا مجمع بولے اللہ تمہیں سلامت رکھے، شاید تمہیں عزت عطا فرمائے، مولا تمہارے گھر میں محافظ بنے، بارہویں آقا کی نگاہ کرم میں رہے ہر لمحہ، اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں، مجھے ناز رہے گا کہ یہ شعر بادشاہ نے مجھے عطا کیا کہنے کیا کہنے اب اور بخت کیا ملتا، ہم چھوٹے شاعر ہیں، یقین جانیے ہمیں صرف سطریں سیدھی کرنی آتی ہیں، جب بادشاہ کوئی ایسی خیرات دیتے تھے تو کئی راتیں نیند بھی نہیں آتی خوشی کے مارے، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اب اور بخت کیا ملتا، جو بڑے لوگوں نے داد دیے، لیکن بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے شعراء نے داد دیے شعر، اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے، ملنگ حیدر عقیل تختہ دار و رسن سے کیا ڈرنا، عقیل تختہ دار و رسن سے کیا ڈرنا، عقیل تختہ دار و رسن سے کیا ڈرنا، غلام میسا میں تمار ہو کے آیا، اللہ آپ کا آباد، آپ جی ہیں، آپ آباد رہیں، خالق کونین آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کر، ٹائم اتنا ہی پڑھنا تھا میں نے، چونکہ مجھے وہ شاہزیب بیٹا ہے میرا، اس نے بہت بار کہا کہ جی لازمی آپ نے حاضری دینی ہے، حاضری ہوگی وعدہ وفا ہو گیا، تو مصائب میرے ذمہ لگائے گئے اس کے جس کے کوئی نہ پڑھ سکتا، مظلوم کا اس کے بارے میں میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، تھک گئے ظلم نہیں تھکا حسین، بہت قبولیت ہے، بڑی روحانیت ہے فرش عزا پہ، توقع ہی نہیں تھی، ابھی میں نے مسائل پر کوئی فکر ہی نہیں پڑا، آپ کی آنکھوں کا وضو ہو گیا، آپ کی ہائے نکل گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجھے ایمان سے آپ بتا دیجئے، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں میں سے کہ زیادہ ہوں، میں یہ مضمون بہت ڈر کے پڑھتا ہوں، سارا مضمون پڑھوں گا بھی نہیں، معافی چاہتا ہوں، 2-4 روایات پڑھوں گا، صرف 10 محرم کو پڑھتا ہوں، پورا مضمون کہیں پڑھنا ہو تو ورنہ میری جرات مجال نہیں ہے، کون پڑھ سکتا ہے امام حسین کے مسائل جس کے زخم نہ گنے جا سکے، اس کے مسائل کو کسی کی جرات مجال ہے، ایک عالم دین میں حضور، عالم دین اور بڑا مانا ہوا عالم دین، اس نے قبر امام حسین پہ کھڑے ہو کر امام حسین کے زخموں کی تعداد پر رات کو سویا، زمانے کے پیغمبر خواب میں آئے،
امامہ اترا ہوا سر میں خاک، باپ بنیا کر کے ماتم کر رہے تھے، ہائے میرا بیٹا حسین۔ عالم دین کہتے ہیں قدموں پہ گر گیا، بادشاہ مہربانی آپ نے زیارت کروا دی، میری نوکری کا صلہ مجھے مل گیا۔ رسالت میں آپ نے فرمایا منع کرنے آیا تھا، آئندہ میرے بیٹے کے زخموں کی تعداد نہ بتایا۔ عالم خواب نے کہا بادشاہ غلط پڑھی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ فکرہ سنیے گا مصاحب، کائنات کے پیغمبر نے فرمایا جو پڑھا ہے تم نے ٹھیک پڑھا ہے، لیکن میں پیغمبر ہو کے تجھے بتانے آیا ہوں میرے بیٹے کے زخم کوئی نہ گن سکا، نہ کسی سے گنے جا سکے، یا وہ جانتا ہے جسے لگے، یا وہ جانتی ہے جو خنجر پکڑ کے کہتی تھی نہ مار میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا میں پوری رات رو کے گزارا کرتا تھا۔ شبیہ ہے ذوالجناح کی برآمدگی، مجبوری ہے تھوڑا بہت تو مصائب مجھے پڑھنا ہی ہے، آنکھیں آپ کی نم ہو گئی، وضو ہو گیا آپ کا۔ قبولیت کے آثار یہی ہوتے ہیں جب مصائب کے استقبال میں آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ اور میں ایک منت کرنا چاہتا ہوں، جتنا ہو سکے غریب بن کے رویا کر، جتنا ہو سکے، چاہے تو امیر ہے چاہے تو جو بھی ہے، جب فرش عذاب امام حسین کے مصائب سنو پھر غریب بن جاؤ۔ جب غریب بن کے سنو گے تمہارا دل نرم پڑ جائے گا اور بڑا گریہ کریں آگے۔ مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، میں ڈرتا ہوں یہ مسائل پڑھتے ہوئے۔ میں ایک جملہ اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک عالم دین سے شام میں پوچھا جب اتنا بہادر تھا علی کا فرزند تو اتنا زخمی کیسے ہو؟ مجھے معافی دیں گے سادات جو بیٹھے ہیں خاص طور پر، جب اتنا بہادر تھا، چونکہ شجاعت حسینیہ مشہور ہے، امام حسین سے بڑا شجاع کوئی نہیں گزرا، جب اتنا بہادر تھا میرا بادشاہ، میں سوچ رہا ہوں یہ فکرہ میں کس انداز سے پڑھوں، تو اتنا زخمی کیسے ہوا؟ عالم دین تھے، رو پڑے، کہتے ہیں نہ خود رو نہ مجھے رلا، 71 مرتبہ مقتل آیا، 71 مرتبہ خیمے آئے۔ میں نے کہا نہیں میرا سوال اور تھا، میں نے کہا کہ اتنا زخمی کیسے ہوا میرا بادشاہ؟ آگے انہوں نے فکرہ مصائب کا پڑھا، انہوں نے کہا جب مقتل جاتے تھے نا تو تلوار چلا کے میدان سے فوجیں ہٹا کے جاتے۔ اب سادات معافی دیں گے اور بزرگ، لیکن انہوں نے کہا جب واپس آتا تھا نا زہرا کا بیٹا، پھر مجبوری یہ ہوتی کہ ہاتھ لاش اٹھانے میں رج جاتا، پھر جس کا جیسے دل چاہتا وہ ویسا، پھر تیر والا تیر سے، نیزے والا نیزے سے، پتھر والا پتھر سے۔ میرا کمال نہیں ہے، آپ کا اس انداز سے گریہ کرنا، مصائب کے استقبال اس انداز سے کرنا، یہ قبولیت ہے فرش عزا کی۔ میں سوچ رہا ہوں میں کون سا پہلو اور کون سے درد کی ایک تصویر پڑھوں کہ آپ کی ایک مرتبہ آواز بلند ہو جائے۔ مولا مجھے ہمت دے، میں 2-4 لفظ پڑھ جاؤں۔ میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، خود، اور ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں پڑھا ہے، کئی کتابوں میں، اور یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میرا اپنا کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تصور کرنا محال ہے مظلومیت کا، ایک انسان 3 دن کا پیاسا، 9 دن کا روزہ دار، موت کا مارا ہوا، معافی چاہتا ہوں، 2 پہر میں 71 جنازے اٹھانے والا حسین۔ اچھا یہاں ایک فکرہ ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ وعدہ بھی کر رہا ہوں، آپ کو تنہائی میں بھی یاد آیا تو آپ کی آنکھ نم ہو جائے گی۔ اگر کسی کا باپ مر جائے تو جواب ضرور دیجیے گا، باپ مر جائے تو جنازہ کون اٹھاتا ہے؟ کون اٹھاتا ہے جنازہ؟ بیٹے کاندھا دیتے ہیں، چچا مر جائے بھتیجے آ کے سہارا دیتے ہیں، ماموں مر جائے بھانجے آ کے آسرا دیتے ہیں۔ قرآن کے 30 سپاروں کی قسم اتنا بڑا غریب ہے حسین، جنہوں نے حسین کا جنازہ اٹھانا تھا، حسین سارا دن انہیں اٹھاتا رہا۔ کبھی اکبر کا جنازہ، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی غازی کے بازو، کبھی
کیوں نہ محمد کے لاشیں رو رو کے کہتا تھا بار الہ اب تو راضی ہے نا، رو کے کہتا تھا نا تیرا دین بچ گیا یا نہیں، میرا گھر اجڑ گیا۔ مولا آپ کا آباد ہے، آ گیا منزل کے قریب آ گیا، دو چار فکریں سنیے مسائل کے، میں آواز دوں ماتم کی تاکہ ماتمی سنگتوں میں بھی زحمت نہ ہو، جو اس سردی میں ماتم داری کریں گے مولا کے بڑے پیارے ہیں، پاک سیدہ ان پہ ہمیشہ اسی طرح کرم جاری رکھے۔ اجازت دو میں مسائل پہ 2 جملے پڑھتا ہوں، لیکن بہت ڈر کے پڑھ رہا ہوں، کافی عرصے بعد یہ فکرے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن پھر ڈر رہا ہوں۔ 71 جنازہ تنہا اٹھایا، زخموں میں زخم، کٹے ہوئے ابرو، زخمی پیشانی، کیسے پڑھوں میں بھی سید زادہ ہوں، قبضہ تلوار پہ پیشانی۔ میر انیس نے نقشہ لکھا، ایک ہی کوئی مصرع لکھا جس میں مصائب کا پورا قرآن بند کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے بیٹھے تھے، کوئی بھی مونس و مددگار نہ رہا تھا، اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے عباس نہ رہے، علی اکبر جدا ہوا، عباس نہ رہے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ یہ سب سے چھوٹا حرف تسلی ہے، کسی کا نقصان ہو جائے نا تو ارد گرد والے آگے کہتے ہیں بھائی کیا ہوا، اور امام حسین کہہ رہے تھے عباس نہ رہے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ بس 2 جملے پڑھنے مسائل کی، میں اس کے لیے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ آخری سلام کرنے زخمی حالت میں خیمہ گاہ میرا بادشاہ ہے۔ ہر ذاکر سے آپ نے سنا ہے، آج ایک فکرہ آپ اپنے دل پہ لکھ کے جائیے گا۔ یہ جو 71 مرتبہ بادشاہ آئے تھے، یہ آخری بار خاص طور پہ کیوں زخمی حالت میں آئے؟ 3 سال لگے مجھے یہ فکرہ ڈھونڈنے میں، میں نے خود پڑھا اتنا کریم ہے حسین۔ جب آخری بار آیا نا تو رو کے کہا بہن زینب ان ماؤں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے۔ اب جو شرمائے اس کا مقدر ہے، فکرہ میں نے بہت بڑا پڑھا، جن کے بیٹے مارے گئے نا ان ماؤں کو بلا۔ بھائی کوئی خاص بات ہے؟ آوازی میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، دین ہمارا بچ گیا، جھولیاں ان کی اجڑ گئی۔ سنیے گا فکرہ بڑا عجیب ہے۔ ہر ماں اٹھی، سلام کیا بادشاہ کا، یہ فکرہ ضائع نہ کر دیجئے گا، میں منت کر رہا ہوں، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا۔ ہر ماں اٹھی، بادشاہ کا سلام کیا، اچانک ایک کونے سے سسکیوں کی آواز ہے۔ کریم ابن کریم نے مڑ کے دیکھا، سفید سر والی کنیز فضا مٹی پہ لکیریں کھینچ کھینچ کے کہہ رہی ہے واہ غربتا، اب تیری مرضی ماتم کر جانا کر، واہ غربتا، واہ غربتا، تڑپ گیا زہرا کا غریب بیٹا۔ اماں غریب تو میں ہوا ہوں، بیٹے میرے مارے گئے، اماں آپ کیوں بیان کر کے رو رہی ہیں؟ آوازی حسین مجھ سے بڑا غریب بھی کوئی نہیں ہے، آج ہر ماں نے اپنا بیٹا قربان کیا، میں وہ غریب ماں ہوں جس کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا جو تجھ پہ قربان۔ سنیے گا فکرہ، رو پڑا زہرا کا بیٹا، رو کے فرمایا اماں پریشان نہ ہو، تیرے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے پاس ماں نہیں ہے، تو ماں بن کے تیار کرا، میں بیٹا بن کے تیار ہوتا ہوں، میں مقتل میں کہوں گا لوگوں میں فضا کا بیٹا ہوں۔ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں آباد رکھے، تمہارے گھر آباد رہے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بس علم کا بادشاہ کا مجھے نظر آ گیا، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میں 2-4 لفظ اور پڑھنا چاہتا ہوں، صرف 2 یا 4 لفظ۔ جب میں شبیہ کے 2 فکرے پڑھوں گا تو تب برآمدگی ہوگی اور تب ماتم کی آواز دوں گا۔ صرف میں نے تمہید پڑھی ہے، مسائل میں شروع کر رہا ہوں۔ سنیے گا اگلے فکرے، ہو سکتا ہے میرے مر جانے کے بعد بھی آپ کے گریہ کا سامان اس میں موجود ہو۔ ہر بی بی نے سلام کیا، کسی نے زخمی ہاتھ چومے، کسی نے زخمی پاؤں چومے، تم 1400 سال بعد رو رہے ہو، پتہ نہیں کیا قیامت تھی خیمہ گاہ میں جب حسین آخری سلام کرنے آئے۔
میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جن کی چھوٹی اولاد ہے خاص طور پہ ان کے لیے, اور اس فکر میں اتنا درد ہے پتھر پگھل جاتے ہیں. آپ تو پھر زدار ہیں. اچانک حسین کی نگاہ پڑی, ہر کوئی سلام کرنے آ رہا ہے. دور کھڑی تھی 4 سال کی بیٹی, چیخ نکل گئی غریب زہرا کی, بیٹا ہر کوئی ملنے آیا, آپ نے نہیں ملنا. آبازی بابا جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں, اگر تو چلا گیا تو میں کہاں سوؤں گی. مجھے غازی کی قسم یہ فکریں پڑھنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے, سننے کے لیے بھی. رو کے بادشاہ نے بیٹی کو قریب بلایا. پتہ نہیں کس لہجے میں بادشاہ نے کہا ہوگا, آوازی سکینہ آپ نے 4 سال میں جو کچھ مانگا میں نے کبھی انکار نہیں کیا. آج اگر میں کچھ مانگوں انکار تو نہیں کرے گی. نہیں بابا حکم کر. آوازی ارد گرد تیری پھپھیاں ہیں, میں تیرا بابا ہوں, میں حکم دے رہا ہوں تھوڑی سی چادر ہٹا. بی بی نے چادر ہٹائی. آوازی مٹی اٹھا بالوں میں ملا. بی بی نے بالوں میں خاک ملائی. آوازی دونوں ہاتھ سر پہ رکھ, 4 قدم دائیں جا 4 قدم بائیں جا. تیرا کوئی پتھر کا دل ہے. بیٹی باپ کے قدموں سے لپٹ گئی. بابا ایسے حکم کیوں دے رہا ہے؟ آوازی دیکھ تو لوں جسے 4 سال میں نے لول گلوریاں دی ہیں. جب میں نہیں رہوں گا, میرے قتل کے بعد جب دور چھن جائیں گے, جب ظالم تماچے مارے گا, میری بیٹی کی حالت. بسم اللہ, مولا تمہیں سلامت رکھے. آگیا میں اس موڑ پہ, ان لفظوں پہ جس پہ مہر لگی ہے بادشاہ حسین. میری 1000 بار توبہ, جہاں بھی پڑھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ. سنیے گا مولا آپ کے ان آنسوؤں کا آپ کو اجر عظیم پاک سیدہ آپ پہ راضی ہو. میری توقع سے زیادہ رو چکے ہو, لیکن مصائب کے فکر میں آپ پڑھ رہا ہوں. بادشاہ نے آخری سلام کیا, آخری سلام کر کے اٹھے. یہ جو ماتم داریاں ہوتی ہیں نا, جو حلقہ بنتا ہے, تمہیں پتہ ہے یہ سب سے پہلے حلقہ کب بنا؟ جب حسین جانے لگے. بہنوں نے حلقہ بنایا, تو ہاتھوں سے ماتم کرتا ہے. صحیح روایت پڑھوں, بیویوں نے پتھر اٹھا کے سروں پہ مارے. کوئی کہتے ہیں ویران مدینہ, اب تیرا پتھر کا دل ہو تو میں جامن نہیں. کوئی کہتے ہیں برباد مدینہ, کوئی کہتے ہیں واہ علیہ, کوئی کہتے ہیں واہ محمد. آپ جگر قابو کر کے سنیے گا. حسین باہر آئے, باہر مرتجز کی شبیق مرتجز پہ نگاہ پڑی. حسین نے مرتجز کو دیکھا, باغیں کسی ہوئی ہیں, زین رکھی ہوئی ہے, رکابیں جڑی ہوئی ہیں. آوازی حسین نے دیکھا دائیں بائیں, کہا عباس بھی نہیں تھا, اکبر بھی نہیں تھا, قاسم بھی نہیں تھا. میرا رہوار کس نے تیار, مارنا جائے ہم سید یا 2 ہاتھ ایک پردہ دار کے جڑے. آوازی بھائی میں نے مر کے دیکھا, کون؟ بی بی رقیہ. آوازی بھائی اب میں نے تیار کروایا آپ کا رہوار. آوازی یہ تو مردوں کا کام ہے. آوازی آپ کو کس نے سکھایا؟ بھائی رات عباس میرے خیمے آئے تھے, مجھے رو رو کے کہتا تھا کل میرا مولا اکیلا ہوگا. ختم کرنا عبادت ہے. کل میرا ماں بادشاہ اکیلا ہوگا, ہو سکے تو رہوار تیار کر کے بتا دینا, اگر عباس نہیں ہے تو اس کے حصے کی بہن. بسم اللہ. زخمی حالت میں حسین باہر, ارد گرد پاک بیویاں. نقشہ ذہن میں بنانی بن گیا تو آپ روتے ہی رہیں گے, یہ شہزادے کا وعدہ ہے. ارد گرد بہنیں, درمیان میں حسین. یہ ذکر پاک ہے اور میرے اس پہ ہاتھ ہے. میں نے بڑے مصائب کے فکرے پڑھے ہیں. یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میرا دل چاہتا مجھے موت آ جائے. فکرہ ہی ایسی غربت کا ہے. مرزا محمد عطر نے لکھا, کائنات کا پہلا غریب ہے حسین, جسے آخری وقت میں 3 بہنوں نے زین پہ بٹھایا. مرنا جائے ہم سے, بہنوں نے آسرا دیا. حسین زین مرتجز پہ آئے. مولا مجھے ہمت دینا, میں پڑھ جاؤں, ہمت دینا. زین مرتجز پہ تھکا ہوا بادشاہ بیٹھا, یا حصے کی بہن سامنے آئی. حسین تو بے شک زہرا کا غریب بیٹا ہے. جگر قابو کر کے سننا, قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں, مسلح پہ روئیں گے آپ. تو بے شک زہرا کا غریب ہے, لیکن تیری رگوں میں علی جیسے بہادر کا خون ہے. میں تیرے حصے کی بہن منت کرتی, ایک حملہ ظالموں پہ ایسا کر, انہیں پتہ چل جائے اگر تیری بہنیں ساتھ نہ ہوتی تو غریب کبھی نہ کہلاتا.
مجھے غازی کی قسم بیٹوں کی موت کے مارے ہوئے حسین نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، ذوالفقار کو نیام سے نکالا، نعرہ تکبیر بلند کیا، فوج نے ڈر کے بھاگنا شروع کیا۔ مرزا عطر لکھتے، اس سے بڑا غربت کا فکرہ کوئی نہیں ہے، مرزا عطر نے لکھا پہلا کائنات کا بہادر انسان ہے جو آنسو بھی بہا رہا تھا، تلوار بھی چلا رہا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا ٹھہرو، تم نے میرے اکبر کو مارا، رک جاؤ، تم نے میرے غازی کو اتارا، ٹھہرو، تم نے میرے قاسم کے کئی ٹکڑے کیے، ٹھہر کے لڑو، میں اکبر کا بدلہ۔ بسم اللہ، دو لفظ مجھے نہیں معلوم شبیہ کہاں سے برآمد ہونی ہے، کہاں آنی ہے، یہاں سے، بس میں ماتم کی آواز دوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، چونکہ یہ میں قریب آ گیا ہوں بالکل منزل کی۔ فوج ڈر کے بھاگے، معافی چاہتا ہوں سادات سے، اگلے فکر تھوڑے مشکل ہیں، پہلے معافی مانگتا ہوں۔ خاص طور پر جو سید کا کوئی بچہ بھی بیٹھا ہوا ہو، وہ بھی مجھے ذاکر سمجھ کے اجازت دے کے یہ فکریں پڑھوں۔ فوج ڈر کے بھاگی، کوفہ کی دیواروں تک فوج جا لگی، کوفہ کی دیواروں تک فوج جا لگی۔ میں نے یہ مصحف 1.5 گھنٹہ پڑھا ہے، میری 1000 بار توبہ یہ فکریں پڑھنے کے لیے میں پتہ نہیں کتنا حوصلہ جمع کر رہا ہوں۔ کوفہ کی دیواروں تک فوج جا لگی، جو بزرگ بیٹھے ہو خادم کی جوان اولاد ہے، مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے، یہ فکرہ آپ کے حصے کا پڑھ رہا ہوں۔ عمر ابن سعد نے اعلان کیا، کیوں نہیں مارتے؟ ایک ظالم کہتا ہے اس کا جلال دیکھ، لگتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، کوئی تدبیر نکال، یہ تلوار روکے۔ سن لو گے فکرہ، ظالم کہتا ہے چاہتے ہو نا تلوار روکے، پھر اسے گھیر کے وہاں لے چلو جہاں اکبر کی لاش ہے، اللہ کرے تو سمجھ جائے میں نے پڑھا کیا ہے، اسے گھیر کے وہاں لے چلو جہاں علی اکبر کی لاش ہے۔ میں پڑھ گیا، تم نے سن لیا۔ فوج نے گھیرا، لڑتے لڑتے حسین کو وہاں تک لائے جہاں علی اکبر کا جنازہ تھا۔ مجھے غازی کے عالم کی قسم اکبر کا زخمی سینہ دیکھا، خون میں ڈوبی تلوار نیام میں رکھی۔ اکبر تیرے بعد جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اکبر تیرے بعد دنیا خاک ہے، اکبر تیرے بعد دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں۔ جاتی فوج بابا جی واپس پلٹی، تیر والے نے تیر مارا، پتھر والے نے پتھر، نیزے والے نے نیزہ۔ تیرا کوئی پتھر کا دل ہے جسے مارنے کو کچھ نہ ملا؟ اس نے گرم ریت اٹھا کے حسین پہ ماری، وہ کہتا تھا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ اب میرے فکر نہیں ہے، میرا 12واں آقا زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے میرا سلام اس غریب دادے پر جو 53 منٹ تک نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ کہا تھا تیروں کی نوکے حسین کی معراج، مجھے عباس کے علم کی قسم شبیہ ذوالجلال آ رہی ہے، قدم چومیے گا، زیارت کیجئے گا۔ جو سادات ہو ایک بار ضرور کہیے گا رو کے، ہمیں بتا ہمارے دادا کو تو نے کربلا میں کیسے اتارا تھا ماتم حسین۔ جیت قریب ہے، کچھ دیر کی ہے بات، قیامت قریب ہے، زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے۔ یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، مچ گیا مچ گیا، خیمے میں آگے شاہ نے جب الوداع کہا، مچ گیا مچ گیا۔ کچھ دور